بہت سارے قوالیاں سنو، ان قوالیوں کے اندر توحید کی دھجیاں اڑا دی گئی، رب کی وحدانیت. پھر اس کے بعد سوچو کہ وہ عقیدہ جو ان الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے ایک مسلمان کو لے کر کہاں جائے گا. بہت سارے اشعار بنائے گئے، جیسے کہیں لکھا کسی شاعر نے وحدت 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 وحدت. کبھی آپ نے سنی ہوگی محمد کے شہر میں؟ تو اس کے ایک ایک جملے پر غور کرتے چلے جاؤ. شرک کیا ہوتا ہے، شرک کتنا بھیانک جرم ہے، توحید کے منافی وہ کتنا بڑا گناہ ہے. جان گئے کہ اللہ کون ہے، مان لیے کہ اللہ کون ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں. اسی اللہ کو پہچاننا ہے، اسی رب کی معرفت حاصل کرنی ہے، اسی رب کو جاننا ہے کہ وہ رب ہے کیا. ہم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، جس کے ایک ایک جملے میں رب کی وحدانیت سکھلائی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا. محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، قابل احترام سامعین و سامعات، یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم ایک دینی مجلس میں تشریف فرما ہیں. ایک ایسی مجلس جس کو اللہ کے فرشتے ڈھونڈتے نکلتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو، کہاں اس کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے. جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہیں جہاں مجلس مل جاتی ہے، بقیہ سارے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ آؤ تمہارے کام کی چیز مل گئی. پھر وہ سارے ڈھونڈنے والے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور اس مجلس کو اطراف سے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ گھیراؤ آسمان تک پہنچتا ہے. جب مجلس ختم ہوتی ہے، یہ فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہاں سے آئے ہو. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں مجلس میں تھے، فلاں جگہ گئے تھے. پھر اس کے بعد اللہ پوچھتا ہے، حالانکہ رب جانتا ہے کہ وہ لوگ کیا چاہ رہے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت چاہ رہے تھے، جنت کے حصول، جنت کی طلب تھی ان کی. تو اللہ کہے گا کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے نہیں. پھر اللہ کہے گا اگر دیکھتے تو؟ فرشتے کہیں گے اور زیادہ اس کی چاہت رکھتے اور اس کی کوشش کرتے ہیں. پھر اللہ پوچھے گا پھر کیا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے، جہنم سے چھٹکارا چاہ رہے تھے، جہنم سے بچنا چاہتے تھے. اللہ کہے گا کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہیں گے نہیں. اگر دیکھتے تو؟ فرشتے کہیں گے اور بھی زیادہ اس سے پناہ چاہتے ہیں. تو اللہ کہے گا اے فرشتوں سنو، وہ جو چاہتے ہیں، جو مانگتے ہیں، میں نے انہیں دے دیا. جس چیز سے وہ پناہ چاہتے ہیں میں نے انہیں پناہ بھی دے دی. تب ایک فرشتہ کہے گا اللہ ان میں ایک آدمی اس غرض سے نہیں آیا تھا، وہ اس مجلس میں اس غرض سے شامل نہیں تھا، وہ کسی کام سے آیا تھا، کسی سے ملنا تھا، جس سے ملنا تھا وہ وہاں موجود تھا. اب جب تک مجلس ختم نہیں ہوتی وہ مل نہیں سکتا تھا، اس لیے مجبوراً وہاں بیٹھ گیا، حالانکہ اس مجلس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ کہے گا کہ یہ مجلس ہے ہی ایسی، اس مجلس کی وجہ سے اس کو بھی وہ سب کچھ مل گیا جو ان مجلس والوں کو مل گیا. تو میرے دوستو، یہ مجالس کا قیام ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے. کیا ہے مقصد؟
پروگرام کر کے خوش ہونا، جلسہ کر کے بتا دینا، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے اصلاح، مقصد ہے علم دینا، مقصد ہے معلومات فراہم کرنا۔ دور دور سے علماء کو بلا کر مجلسوں کا قیام ہوتا ہے، پوسٹرز لگتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی بہت سارے لوگ محروم رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی مجلس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مجلس والوں کا خاص تذکرہ اپنی مجلس میں کرتا ہے، نام لے لے کر پوچھتا ہے کون کون تھے، کون کون لوگ تھے، کہاں کہاں سے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی مغفرت کا پروانہ سناتا ہے۔ بہرحال قابل مبارکباد ہیں آپ، اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ اللہ توفیق دے 12 ایسی مجالس کا قیام ہو، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کچھ اپنا قیمتی وقت نکال کر ایسی مجلسوں میں دیں۔ شاید کب کون سی بات ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور ہماری زندگی جیسی چل رہی ہے اس کے اندر تبدیلی آ جائے۔ بہرحال ابھی موضوع ہے رب کی معرفت۔ یقیناً آج ہر چیز پر محنت ہوتی ہے، ہر چیز کو سکھایا جاتا ہے۔ نماز کی باضابطہ تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، بچپن سے لے کر ایک عمر تک۔ جس مسجد کے اندر بھی مکتب چلتا ہے، جو بھی وہاں کے مدرس ہوتے ہیں، مسائل بتانے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل نماز پڑھا کر سکھایا جاتا ہے۔ مدارس میں بھی ہوتا ہے، مکاتب میں بھی ہوتا ہے۔ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قاعدہ کیسے کرنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے۔ روزے کے مسائل بھی تفصیلاً بیان کیے جاتے ہیں۔ حج چونکہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، مختلف جگہوں پر حج کے کیمپ لگتے ہیں، اس کی مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کر، صفا مروہ کا ماڈل بنا کر سعی کیسے کرنی ہے، طواف کیسے کرنا ہے، حلق و تقصیر کا معاملہ کیا ہے، جمرات کی کنکریاں کیسی مارنی ہے۔ غرض یہ کہ ایک ایک مسئلے کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے وحدانیت کی، جب بات آتی ہے رب کائنات کی، جب بات آتی ہے اللہ رب العزت کی الوہیت کی، جب مسئلہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو وہاں صرف کلمہ پڑھا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کام ختم۔ بس کہا جاتا کہ کلمہ تم نے پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لیا تو مسلمان بن گئے۔ کوئی تفصیل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی وحدانیت کا ذکر نہیں، اس کے نواقض کیا ہوں گے، شرک کیا ہوتا ہے، شرک کتنا بھیانک جرم ہے، توحید کے منافی وہ کتنا بڑا گناہ ہے، توحید کے ہوتے ہوئے شرک آ جائے، توحید کب تک باقی رہتی ہے۔ بس اللہ ہے، ایک ہے، یکتا ہے، تنا ہے، سب کو اس اللہ کو ماننا چاہیے، اس اللہ کو ماننا چاہیے۔ یہ تو ہر انسان مانتا ہے، اللہ کو رب تو ہر آدمی مانتا ہے، اللہ یہ کہ جو لوگ کمیونسٹ ٹائپ ہے، جو مذہب دھرم جن کے نزدیک کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، بس انسان ہے، خود سے ہوا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات کا وجود خود سے ہے، یہ انسان خود سے آیا، رہے گا، جیے گا، ختم ہو گیا، اسی سلسلہ چلے گا۔ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ انسان اپنی فطرت پر غور کرے، اپنے آپ پر زور ڈال کر سوچے، تو اس کی فطرت، اس کا ذہن یہ بتائے گا کہ کوئی کام خود سے نہیں ہوتا، اس دنیا کے کام کو کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ کام انجام کو پہنچتا ہے۔ بغیر سبب کے دنیا کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ بلا سبب کا کام کرنے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی اللہ کو پہچاننا ہے، اسی رب کی معرفت حاصل کرنی ہے، اسی رب کو جاننا ہے کہ وہ رب ہے کیا، اس کی قدرت ہے کیا، وہ کن چیزوں کا مالک ہے، وہ طاقت و قدرت کیسی رکھتا ہے۔
جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے، پالنہار ہے، ان کی پرورش کرتا، انہیں پالتا ہے، ان کے روزیوں کو مہیا کرتا ہے، ان کی ذریات کی تکمیل کرتا ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آگے کہا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جس دن اس دنیا کے کیے ہوئے اعمال کی جزائے سزا، یہاں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، فیصلہ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اس دن کا بھی وہی رب مالک ہے، اس دن کی ملوکیت اسی رب کے ہاتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ کہتا ہے لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، رب کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، تمہارے اولین جتنے تم سے پہلے پیدا ہوئے ہیں ان سب کا بھی رب وہی اللہ ہے۔ میرے دوستو، اسی رب کی معرفت سکھلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ورنہ اللہ رب العزت نے تو ہر پیدا ہونے والے بنی آدم کی فطرت میں توحید کو رکھا ہے، اسلامی فطرت کو رکھا ہے۔ وہ حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا هل تحسون جزعا ثم تلا فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بنی آدم پیدا ہوتا ہے، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، وہ انسان فطرت کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ وہ فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت ہے ایک اللہ کو ماننا، وہ فطرت ہے توحید کو ماننا۔ اسی بنا پر انسان کبھی شراکت داری کو پسند نہیں کرتا، شیئرز، پارٹنرشپ، ہر انسان اس سے دور بھاگنا چاہتا ہے، کبھی اپناتا ہے تو بہت مجبوری کے اندر، اور ویسے جو اس کی خاص چیز ہو اس کے اندر کبھی بھی اس کی فطرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے اندر کوئی شراکت داری ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو بھی بنی آدم پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ بدلتی کیسے اس کی فطرت، تبدیلی کیسے آتی ہے اس کی فطرت میں، کیوں اپنی فطرت کو وہ چھوڑتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ ہیں، لیکن ماں باپ کبھی الزام اپنے سر نہیں لیتے، سارا بوجھ ماں باپ کس پہ ڈالتے ہیں؟ معاشرے پہ ڈالتے ہیں۔ بچہ میرا اچھا تھا، محلے کے بدماش بچے بگاڑ دیے، گھر میں سب اچھا ہے لیکن باہر جا کے بگڑ گیا، گھر میں جب اچھا تھا تو باہر کے بچوں کو سدھارا کہیں گنے ہونا ہے، ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا بھئی، باہر کے بچے بگاڑنے کی طاقت رکھتے، یہ سدھرے ہوا ہے تو پھر اس میں سدھارنے کی طاقت کیوں نہیں؟ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا اچھا بنائے ہوتے تو وہ باہر نکل کر کیا کرتا؟ بگڑے ہوئے بچوں کو اچھا بنا دیتا۔ لیکن اکثر ہمارا بولنا ہوتا ہے کہ بچہ بگڑ گیا، صحبت خراب ملی، بد دوستانہ خراب ملا، محلہ خراب تھا، جہاں رہتا تھا اس وجہ سے محلے کے صحبت میں بہت بگڑ گیا بچہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فطرت کی تبدیلی اس کے اصل ذمہ دار ہے اس کے ماں باپ۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ، ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ اس کو نصرانی بناتے ہیں، ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسے؟ ایک مثال دے کر سمجھا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس جانور کے بچے پر کوئی نشان نہیں ہوتا، نہ اس کا کان کٹا ہے، نہ بدن کے اوپر کوئی نشان ہے،
لیکن پھر کیا کرتا ہے؟ اس کا مالک پہچان کے لیے اس کے کان میں سوراخ کر دیتا، کان کاٹ دیتا، بدن پر نشان لگا دیتا ہے۔ ایسے ہی ماں باپ اپنی اولاد کی فطرت کو بدل دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی خلق میں، اس کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہی مضبوط دین ہے، یہی واضح اور قائم دین ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم اپنی فطرت کو بدلتے ہیں۔ وحدانیت کو چھوڑ کر آدمی شرک کی طرف جا رہا ہے، اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلامی چیزوں کو اپنا رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑا قصور اگر ہے تو کس کا ہے؟ وہ ہے ماں باپ کا۔ کبھی ماں باپ نے اس کو یہ نہیں بتلایا کہ اس کی فطرت جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے وہ ہونی کیسی چاہیے۔ سب سے پہلے وہ اپنے اولاد کو توحید سکھلاتے، رب کی معرفت دیتے، اللہ کی پہچان کرواتے، ایمانیات سکھلاتے، ارکان اسلام سکھلاتے، ایمانیات کے جو اجزاء ہیں، جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اوپر ایمان کیسے ہو، کوٹ کوٹ کر اس کے عقیدے کے اندر بھرتے، ایک ایک چیز کی تفصیل بتاتے۔ جیسے ہم ایمانیات کے اندر کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ پر ایمان ہو تو کیسا ہو، اس کی کتابوں پر ایمان ہو تو کیسا ہو، اس کے رسولوں پر ایمان ہو تو کیسا ہو، آخرت پر ایمان ہو تو کیسا ہو، تقدیر پر ایمان ہو تو کیسا ہو، کیونکہ تقدیر پر ایمان میں اچھی اور بری دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ کبھی اللہ پر ایمان، کبھی سکھایا ہم نے توحید، اس کی اقسام کتنی ہوتی ہے، شرک کس کس کو کہا جاتا ہے۔ آج جہاں کہیں بھی شرک کی بات ہوتی ہے تو سارا شرک کہاں جوڑ دیا جاتا ہے؟ جہاں پر بھی شرک کا ذکر ہو، قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں شرک کا ذکر ہے، تو سب سے پہلے تو جوڑا جائے گا یہ شرک مشرکین مکہ کا تھا۔ اس سے بھی زیادہ اگر جوڑ دیا جائے تو کہاں جوڑ دیا جائے گا؟ اب وہ جو غیر مسلم بھائی ہمارے وہ جو کر رہے وہ شرک ہے۔ مسلمان کیا بھی کرے وہ شرک نہیں ہو سکتا، مسلمان جو بھی کرے وہ شرک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انہیں مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لیا کافی ہے، لیکن کافی پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک رہیں گے، ایمان ہوگا لیکن اس کے باوجود مشرک بھی رہیں گے وہ، اور اکثریت ہوگی ایسی جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ توحید کیا ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان ہونا کیسے ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کو ماننا کیسے ہے، بس جی رہے، کلمہ پڑھ لیے کافی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر کوئی محنت نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر پورے انبیاء کی تاریخ پڑھیں، نوح علیہ السلام کی دعوت جس کی مدت قرآن مجید نے بیان کی، کتنے دن؟ 950 سال۔ ذرا غور کریں آپ، کیا سکھلا رہے ہیں اس 950 سال میں؟ یہی کہ ایک اللہ کو مانو، یہی کہ جو اللہ ہے وہی تمہارا رب ہے، جو تمہارا رب ہے وہی معبود ہے، جو تمہارا معبود ہے اسی کی عبادت ہو، جس کی عبادت ہو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، جنہیں تم پوچھتے ہو اس کو چھوڑ کر چھوڑ دو ان کو پوچھنا، چھوڑ دو ان کی عبادت کرنا، معبود جو ہے اس کی عبادت کرو، جو معبود نہیں ہے اس کی عبادت کرتے کیوں ہو؟ 950 سال لگ گئے، کتنے لوگوں نے مانا؟ گنے چنے چند افراد نے۔ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر لوگوں سے مخاطب ہو کر، جیلی قیدیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں الگ الگ معبود بہتر ہے یا صرف ایک رب، ایک اللہ؟ ایک اللہ کو ماننا بہتر ہے یا الگ الگ معبودوں کو ماننا بہتر ہے؟
یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے ہیں، شعیب علیہ السلام دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں، ہارون علیہ السلام دیتے ہیں۔ یہ دعوت توحید ہی در حقیقت رب کی معرفت کا نام ہے۔ وحدانیت سکھلا دو، توحید سکھلا دو، ایک اللہ کو ماننا سکھلا دو، ایک اللہ کی ماننا سکھلا دو، اسی ایک رب کی عبادت کرنا سکھلا دو، یہ رب کی معرفت ہے۔ آج صرف رب کو ماننا سکھلایا جا رہا ہے۔ ماننا بھی کیسے؟ صرف الفاظ میں، پڑھو، کہو، پڑھا دیا گیا، زبان سے کہلوا دیا گیا تو کام ختم توحید کا۔ جان گئے کہ اللہ کون ہے، مان لیے کہ اللہ کون ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت دی گئی کتنے سال؟ 13 سال۔ کوئی احکامات اترے تھے تب؟ نماز کا بھی حکم اترا تو بالکل ہجرت کے قریب قریب، با اختلاف روایت 16-17 مہینے پہلے، 8-9 مہینے پہلے۔ لیکن اس سے پہلے حج، روزہ، کسی چیز کی کوئی تعلیم، کوئی حکم آسمان سے اترا؟ اگر اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھا رہے تھے، اہل مکہ کو اگر کچھ بتلا رہے تھے، اہل مکہ کو کچھ سکھلا رہے تھے، مکہ کی گلیوں میں گھوم کر، مکہ کے بازاروں میں گھوم کر، مکہ کے ایک گھر کو جا کر، مکہ کی وادیوں میں جا کر، اس کوہ صفا پر چڑھ کر، مروہ کے پاس جا کر، طائف کا سفر طے کر کے اگر آپ کسی کو کچھ سمجھا رہے تھے، وہ سمجھا رہے تھے اللہ کی وحدانیت، رب کی معرفت۔ کیا وہ نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے، رب کو مانتے تھے وہ۔ اس لیے جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے تو ان کا تلبیہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ کہتے لبیک، ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ میں، تیرے دربار میں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ مانتے تھے کہ وہ رب ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس لیے کہتے تیرا کوئی شریک نہیں۔ الا شریکا ہوا لک، کہتے ایک شریک ہے، وہ خود مختار نہیں ہے، وہ بھی تیرا ہی ہے، وہ کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتا، تو ہی ان کا مالک ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، لیکن اس عقیدے کو کیا قرار دیا گیا؟ شرک قرار دیا گیا۔ لیکن آج ہمیں بہت سارے اہل ایمان ہیں، ایک جانب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، دوسری جانب اس توحید کے عقیدے کے خلاف عقیدہ بھی ہے، الفاظ بھی ہے۔ بہت سارے قوالیاں سنو، ان قوالیوں کے اندر توحید کی دھجیاں اڑا دی گئی، رب کی وحدانیت، اللہ ہے کیا، رب کے پاس طاقت قدرت ہے کیا؟ کبھی آپ نے سنی ہوگی محمد کے شہر میں، تو اس کے ایک جملے پر غور کرتے چلے جاؤ، پھر اس کے بعد سوچو کہ وہ عقیدہ جو ان الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے ایک مسلمان کو لے کر کہاں جائے گا۔ بہت سارے اشعار بنائے گئے، جیسے کہیں لکھا کسی شاعر نے، وحدت 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 وحدت، تیرے خزانے میں سوائے وحدت کے رکھا کیا ہے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ اے اللہ تیرے پاس ہے کیا؟ وحدت کے سوا ہے کیا تیرے پاس؟ تو ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کے سوا ہے کیا تیرے پاس؟ اتنا ہی نہیں، جیسے ہندوؤں کے اندر اوتار کا سسٹم کہ اللہ تو اللہ ہی ہے، رب تو رب ہی ہے، ہر انسان مانتا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کسی سے بھی پوچھو، کوئی نہ مسجد میں بتائے گا نہ کوئی مندر میں بتائے گا۔ اگر اللہ کے بارے میں پوچھا جائے ہے کہاں بتائے گا؟ وہ اوپر بتائے گا۔ سب کا مالک ایک، پڑھتے ہوں گے نا جملے، گاڑیوں پہ، کاروں پہ، مختلف جگہ پر لکھے ہو، ان سے پوچھو سب کا مالک ایک، مسلمان سے پوچھو سب کا مالک ایک ہے۔ کہاں؟
مسلمان کہے گا الرحمن علی العرش استوى، رحمان اللہ رب وہ تو عرش پر مستوی ہے. جیسے تیلگو میں کیا بولتے پتہ نہیں، کنڑا کے اندر جو بھی لوگ، جب کسی ہندو بھائی سے بات ہوگی اس سے اگر پوچھا جائے کہ پرماتما ہے کہاں، وہ یلی ارتنا یین مارتنا یا نادا، تو وہ بولے گا یلو پرماتما وندے سب کا پرماتما بھگوان ایک ہی ہے. یلا ماڑی نوا میاگی نوا، جو کرتا ہے اوپر والا کرتا ہے. اوا ارتن یلا میاگ ارتنا یین مارتنا اللہ مارتنا، یلا اون قیدا گدا، جو کچھ ہے اس کے ہاتھ میں ہے. ایک مسلمان بھی بولتا جو کرنے والا اوپر ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، سب کرنے والا اوپر والا کرنے والا ہے. لیکن اس کے باوجود وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول، ایسے عقیدے نکال کر ایسی توحید لوگوں کے اندر ڈال دی گئی، وحدانیت کا ایسا عقیدہ لوگوں کے اندر ڈال دیا گیا، بس اللہ تو بس اکیلا ہے، باقی تیرے پاس کچھ قدرت طاقت تو نہیں ہے. اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندوں کو اللہ کا درجہ دے دیا گیا اور کوئی فرق نہیں پڑتا. کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا یہ کرے تو مشرک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے. ورنہ کام تو دونوں کے سیم ہیں، عمل تو دونوں کا سیم ہے، لیکن وہ کافر و مشرک، لیکن ہم مسلمان ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ اشعار غالباً کبھی سنے ہوں گے. خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، کہتے ہیں جسے بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے. بجاتے تھے جو انی عبدو کی بنسری ہردم، خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کر نکلیں گے. شریعت کا ڈر ہے وگرنہ یہ کہوں کہ خدا خود رسول خدا بن کر نکلا. وہی جو متوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. بندگی سے تیری خدا بندی ملی. کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی سے تیری خدا بندی ملی ہے. جہاں خدا خود بندہ رسول کا. یہ عقیدہ توحید کے نام پر سکھلا جا رہا ہے، دین کے نام پر سکھلا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر سکھلایا جا رہا ہے. کلمہ پڑھتے ہوئے ایک مسلمان اس عقیدے کو رکھ رہا ہے. پھر ہے کہ اللہ رب العزت، پھر اللہ رب العزت کو کیسے مانا جائے، اس کی توحید کو، اس کی قدرت کو کیسے مانا جائے. مختلف جگہ پر دیکھیں گے، مختلف جگہ پر اگر تعلیمات پڑھیں گے تو الگ الگ جگہ پر ایک شعر آپ کو پڑھنے میں ملے گا، مردان خدا خدا نہ باشد. یعنی اللہ کے بندے، خدا کے بندے خدا تو نہیں ہے، مردان خدا خدا نہ باشد، لیکن از خدا جدا نہ باشد. لیکن خدا سے جدا نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے. میرے دوستو، کیا ہم نے اللہ کو جانا، کیا ہم نے رب کو پہچانا؟ ہم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، جس کے ایک ایک جملے میں رب کی وحدانیت سکھلائی گئی، عقیدے کو پاک و صاف کرنے کا ذکر کر دیا گیا، کہا گیا لا الہ. جو بھی اس کلمے کا پڑھنے والا ہے، جو بھی توحید کا اقرار کرنے والا ہے، سب سے پہلے اس بات کو واضح کر دے کہ وہ کسی بھی معبود باطل کو مانتا نہیں ہے. اقرار کرتے کہ لا الہ، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. سارے معبودان باطل کا انکار کر کے اقرار کرے الا اللہ، اگر معبود حقیقی کوئی ہے تو اللہ رب العزت ہے. لیکن کبھی بتلائے نہیں گیا کہ معبود بولتے کس کو، عبادت بولا کس کو جاتا ہے. اگر وہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائے تو انجام کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی کے اندر، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذبه إياي فقولوا لن يعيدني كما بدعني وليس أول الخلق بأهون علي من عيادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفوا أحد رواه البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بنی آدم مجھے جھوٹا کہتا ہے، اس نے مجھے جھٹلایا ہے۔ لیکن آپ بولیں گے ہم کہاں جھٹلا رہے ہیں؟ ہم تو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، ہر ایمان والے کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہے لیکن عمل نہیں ہے اس کے لیے۔ جو ہوتا دیکھیں گے، بات کا بات، اب جو کرنا ہے کریں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ایک بار مرنے کے بعد کئی مرتبہ پیدا ہونے، پنرجن، کبھی کبھی 7 جنموں کی جو قسمیں سنے ہوں گے نا، 7 جنم کی قسمیں، یہ سب خیالی چیزیں ہیں، دلیلی چیزیں نہیں ہیں۔ 7 جنم، لیکن بہت سارے لوگ مانتے ہیں 7 جنم۔ اس زمین کا ایک ہی جنم ہے، اس زمین پر ایک ہی مرتبہ انسان پیدا ہوتا ہے۔ یہاں سے مر گیا تو پھر دوبارہ اس زمین پہ آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، جنتیوں کو جنت دے دے گا، جہنمیوں کو جہنم دے دے گا، تو اس کے بعد موت کو ایک چتکبرے میڑھے کی شکل میں لایا جائے گا، جہنم اور جنت کے درمیان اس کو کھڑا کیا جائے گا، پھر اس موت کو بھی موت دی جائے گی۔ جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو خوشی سے موت آ جاتی، ہوتا نا بعض لوگ بولتے ہیں خوشی سے مر گیا، اچانک اتنی خوشی آ گئی، ایسا آ گیا، ہنستے ہنستے چلا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی خوشی سے مرتا، خوشی سے اگر کسی کو موت آ جاتی تو جنتیوں کو موت آ جاتی۔ کیوں؟ جنت ملی، اس سے بڑی کر کوئی خوشی ہوگی؟ اور ایسی زندگی جس موت کا ڈر تھا وہ موت ہی نہیں، موت کو موت دے دی گئی، مرنے کا کبھی کوئی چانس ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتنی خوشی کہ موت کو موت دیکھ کر اگر خوشی سے کوئی مر جاتا تو جنتی مرتے، لیکن مریں گے کیسے؟ موت کو موت آ چکی ہے، موت نہیں آئے گی بھی کبھی، کوئی نہیں مرے گا اس جنت کے اندر۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی غم سے مرتا، کوئی تکلیف سے مرتا، کوئی رنج اور صدمے سے مرتا، رنج و غم سے مرتا، تو اگر موت آتی تو اس وقت کس کو آتی؟ جہنمیوں کو موت آتی۔ کیوں؟ اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا کہ اب ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ کیا رہے گا؟ جہنم رہے گا، کبھی وہ جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، موت بھی نہیں آئے گی، جہنمی تڑپ تڑپ کر جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر داروغ جہنم مالک سے کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہو کہ تمہارا رب ہمارا فیصلہ ہی کر دے۔ فیصلہ تو ہو گیا ہے، ٹھکانہ جہنم بنا ہے، یہاں موت کا فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بنی آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، میں اس کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا۔ حالانکہ پہلی بار کا پیدا کرنا دوبارہ اٹھائے جانے سے بہت مشکل کام ہے۔ کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اس کو وجود میں لایا گیا، بننے کے بعد ڈپلیکیٹ بنے گا، بآسانی بنے گا، لیکن جو موجود ہے جس نے ایجاد کیا کسی چیز کو
اس سے پوچھیں کہ کیا تکلیف ہوتی ہے، کتنی محنت لگتی ہے اس چیز کے بنانے میں، نکالنے میں. بن کر کوئی ماڈل سمپل آ گیا، اس کو دیکھ کر کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان کا وجود نہیں تھا، جب وہ کچھ نہیں تھا، وہ انسان نام کی چیز نہیں تھی، میں نے اس کو وجود بخشا. مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا بڑا کام ہے، وہ تو پہلی پیدا کرنے سے مشکل تو نہیں ہے. لیکن پھر بھی بنی آدم جھٹلاتا ہے. یہ اللہ کو جھوٹا کہنے کا معاملہ ہو گیا. گالی بھی دیتا ہے بنی آدم، اللہ کو گالی دیتا ہے. جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں نا، در حقیقت یہ اللہ کو روزانہ گالیاں دیتے ہیں. جب بھی شرک عمل کرتے نا، تب وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس تو اکثر شرک عمل کو ثواب بتایا گیا، نہیں نیکی بتائی گئی، اجر بتایا گیا. اس کے گالی کیسے دیتا ہے؟ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے. ارے ان کا شرک تو صرف اولاد کا تھا. اوتار کا معاملہ لے کر عزیر ابن اللہ یہودیوں نے کہا، عیسیٰ ابن اللہ عیسائیوں نے کہا. بہت سارے ہمارے ہندو بھائیوں نے کہا یہ بھگوان کا اوتار لے کر آئے ہیں. رام ہو، سیتا ہو، لکشمن ہو، پاروتی ہو، شیو جی ہو، لاڈ گنیش ہو، یہ رب کا روپ دھارن کر کے آئے ہیں، رب کا روپ لے کر آئے ہیں. پھر بھی وہ کم شرک کرے نا. پھر بھی اللہ کو بڑے اللہ ایک ہی ہے، رب ایک ہی ہے. اس کا کوئی جز نہیں بنا رہے، صرف اوتار کی شکل میں مان رہے. لیکن ہم کلمہ پڑھتے ہوئے بہت سارے مسلمان کلمہ گو ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ نور من نور اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے. ابھی میں نے جو اشعار پڑھا ہے، وہ اشعار میں تو کیا کہا گیا؟ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا دیا گیا، رب بنا دیا گیا، اور کہا گیا کہ جو رب عرش پر خدا تھا وہی خدا مدینے میں کیا بن گیا؟ مصطفیٰ بن گیا. اس عقیدے کے باوجود توحید پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی مسلمانیت پر کوئی فرق نہیں آتا. پکے سچے ان سے بہتر کوئی مسلمان نہیں جب وہ اپنے آپ کو ان عقائد کے ساتھ پیش کرتے ہیں. کبھی غور نہیں کیا انہوں نے، کبھی آیات پر، کتاب اللہ کے اندر اللہ کی وحدانیت کے جو آیات ہے، اس کی توحید کے جو آیات ہے، وہ رب ہے کیسا، وہ الہ ہے کیسا، وہ معبود ہے کیسا، کیوں اسی کو معبود مانا جائے. کبھی اپنے عقیدے کو رکھ کر انہوں نے پرکھا نہیں. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں چھوٹے چھوٹے عمل کو ریاکاری جیسی چیز کو شرک قرار دیا گیا، دکھاوا ایسی چیز کو شرک شمار کر دیا گیا، لیکن کبھی مسلمان غور ہی نہیں کرتا، سیکھنا ہی نہیں چاہتا، جاننا ہی نہیں چاہتا کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے، کب پہچانے وہ رب کو، کیسے معرفت حاصل کرے اللہ رب العزت کی. تو گالی دینا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے. اللہ کہتا نہیں، میں اکیلا ہوں، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، نہ مجھ سے کوئی پیدا کیا گیا ہے. هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. اس کا وجود خود سے ہے. جیسے بہت سارے کبھی کبھی سوال ہوتا ہے، اللہ سب کو پیدا کرا تو اللہ کو کون پیدا کرا؟ ایسے بھی سوال آتے کریں. رب جب سب کا خالق تو رب کا خالق کون؟ ارے مخلوق کا خالق ہوتا ہے، خالق کا کوئی خالق نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے کیا؟ خالق کا خالق کیسے ہوگا؟ مخلوق کا خالق ہوتا ہے. وہ خالق ہے، ساری چیزیں مخلوق بن گئی. اب اس خالق کا کوئی خالق ہو نہیں سکتا، اس کا وجود تو خود سے ہے. اس نے ساری چیزوں کو بنایا ہے، وہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے.
جب ساری چیزیں اس کی پیدا کی ہوئی ہے تو کوئی اس کو پیدا کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. سوچنا بھی غلط، ایسا سوال ذہن میں لانا بھی غلط. بہرحال اللہ کہتا ہے میں اکیلا ہوں، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور میرا کوئی شریک و ساتھی بھی نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، چونکہ وقت ختم ہوا ہے، توحید کا علم حاصل کریں، ہم رب کی معرفت حاصل کریں. آج جو حالات سے دو چار ہے امت مسلمہ، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی مصیبت پر ایمان چھوڑ دیں، دنیا کی معمولی سی زندگی کے لیے توحید کو چھوڑ دیں. ابھی جن حالات سے یہ ملک دو چار ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں قصور ہمارا بھی ہے. ہم فقر میں رہے، گھمنڈ میں رہے، مسلمان ہیں ہم، ہمارے پاس عقیدہ ہے اللہ ہماری مدد کرے گا، رب اہل ایمان کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ اللہ ہے. اللہ تو سبھی کے ساتھ ہے، اللہ تو ہر بندے کا مددگار ہے. اگر آزماتا ہے اللہ رب العزت تو سب سے زیادہ کس کو؟ جو جتنا ایمان میں پختہ رہیں گے اللہ ان کو اتنا ہی زیادہ آزمائے گا. لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ جو توحید ملی، جو اسلام ملا، جو حق ملا، جو سچ ملا، ہم نے اس پر کام کیا کیا ہے؟ فقریہ بولیں گے 800 سال ہماری حکومت نہیں، کیا کرے؟ بلڈنگاں بنائیں، آج کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، پھر بھی اقلیت میں ہے، مائنورٹی. بہت ساری چیزیں ریزرویشن میں لینی ہے ہمیں، پھر بھی فخر ہمارے آبا و اجداد. اگر آبا و اجداد نے جو کام کرنا وہ کیا ہوتا، یا ہم جو کام کرنا وہ کیے ہوتے، آج اس ملک کی حالت نہیں ہوتی. ارے ہم ان کو تو غیر بول کر غیریچ کر دیے ہیں. غیر کیسے ہیں وہ تو اپنے ہیں نا، ہمارا تو خون ہے، وہ بھی بابا آدم کی نسل سے ہے، وہ ہماری اصل ان کی اصل ایک ہی ہے، ہم سب کی نسل ایک ہی ہے. فرق اتنا ہے کہ فطرت کے خلاف وہ جی رہے ہیں، ہم فطرت کے مطابق جی رہے ہیں. تو انہیں فطرت پر لانا کس کا کام ہے؟ ہمارا تو کام ہے. اب انبیاء تو آئیں گے نہیں، نبی تو اتریں گے نہیں. تو توحید سیکھنا، توحید سکھلانا، اللہ کی معرفت لوگوں کو دینا، ایک اللہ ہے، کیسا ہے، کون، کس کی عبادت ہو، یہ سارا علم دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے میرے دوستو، توحید کو بھی ہم سیکھیں، اس کا علم حاصل کریں. خالی کلمہ پڑھ لے تو کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے خوش ہو جائیں مسلمان بن گئے. اس کے تقاضے کیا ہے، شرائط کیا ہے، اقسام کیا ہے، شرک کیسے ہوتا ہے، کیا کیا ہے شرک عمل، توحید ہے کب کب توحید رہے گی، کیسے توحید ختم ہو جائے گی، ان ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.